السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقع الفتنة في بيوتكم كوقع المطر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ کسی مخصوص زمانے اور مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص خطے کے لیے، جگہ کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خداداد نبوت نورانی جو آپ میں تھا اس کے ذریعے کچھ حالات بتلائے تھے، جیسے نبی حلال حرام بتاتے ہیں، جائز ناجائز کو بتایا، یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنے کی ہے، یہ نہ کرنے کی ہے، مطلب کہ شریعت کی جیسے تعلیم دی نبی نے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیش آنے والے حالات بھی بتائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ حدیث میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور ہمیشہ غمگین نظر آتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی انسانیت اور قیامت تک آنے والے جہاں کہیں بھی ہو انسان کا سب کا یہ فکر تھا آپ کو کہ سارے دوزخ سے بچ کر، جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو۔ تو اس لیے آپ نے جو شریعت بتائی اس میں بھی آپ کی تعلیم کا سلسلہ بتایا کہ یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، نہ کرو۔ اور ایک پہلو آپ کا یہ تھا کہ آپ نے آنے والے حالات اور آنے والے فتنوں کی بھی نشاندہی کی تھی کہ دنیا میں کیا کیا حالات آئیں گے، کیا کیا فتنے آئیں گے، اس کی بھی نشاندہی اور اس کو بھی بتایا تھا آپ نے۔ فتنہ کیا معنی اس کا؟ فتنہ دراصل یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سونے، حقیقت میں اس کا معنی ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو یہ ہوگا کہ سونے اور چاندی کو آگ میں تپا کر اس کو معلوم کیا جائے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ اصل اس کا معنی ہے۔ تو انسان کے اوپر بھی جب حالات آتے ہیں، موافق حالات ہو، مخالف حالات ہو، دین کے مخالف حالات ہو، ان حالات میں بھی انسان کھرا کھوٹا اپنے آپ کو ثابت کرے کہ ان حالات کے رو میں اور بہہ جاتا ہے، یا ان حالات سے اپنے آپ کو بچا کر دین اسلام پر قائم رہ کر اعمال اسلام کرتا ہے۔ اس لیے آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان آزمائش میں کامیاب اترتے ہیں یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت سارے فتنے اور آزمائش کی نشاندہی کی تھی اور صحابہ کو بتایا تھا کہ آئندہ جو زمانہ آئے گا ان میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے، وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا۔ اور سب کو تو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن فتنوں کا بتایا تھا کہ یہ حالات پیش آئیں گے، وہ حالات پیش آ رہے ہیں، وہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ مکہ مکرمہ میں سوراخ ہوں گے بڑے بڑے، نہروں کی طرح چلیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، پہاڑ سے زیادہ بڑی عمارتیں ہوں گی۔ اس وقت جس زمانے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ کیا مطلب ہے اس کا، تو محدثین نے بھی اس کے مختلف معنی بیان کیے، لیکن آج جو گیا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کو کھود کھود کر اور پہاڑوں کے اندر سرنگ بنا کر کیا کیا راستے بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیٹ کو چیر کر یہ بنائے جائیں گے، سوراخ ہوں گے بڑے بڑے، یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا۔ اور مکہ مکرمہ کے پیٹ پر یعنی مکہ مکرمہ کی زمین پر پہاڑوں سے بلند عمارتیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں کیسی بڑی بڑی عمارتیں وہاں موجود ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ خیر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی، تو وہ جب ایسا ہوگا تو سمجھ لینا کہ فتنوں کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ جب مکہ کی حالت یہ ہوگی تو یہ سمجھ لینا کہ اب فتنوں کا آزمائشوں کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ بہت ساری آزمائش ہو رہی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ تقع فی بیوتکم فتن تقع فی بیوتکم کوقع المطر، تمہارے گھروں میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، بارش کے قطرے گھروں میں آتے ہیں۔ اب کوئی سوچے گا کہ میرے گھر میں، ہمارے گھر میں تو ہم رہتے ہیں، ہمارے آل اولاد رہتے ہیں، ہم سب برابر کیئر کرتے ہیں، یہ ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمانا کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح آئیں گے جیسے بارش کے قطرے ٹپکیں گے، بارش کے قطرے آئیں گے۔ بارش کے ٹپکنے کا مطلب کیا؟ کثرت سے جو بارش ہوتی ہے، ایسے کثرت سے فتنے تمہارے گھروں میں ہوں گے۔ اور جیسے بارش کے قطرے کنٹینیو ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ویسے فتنہ بھی تمہارے گھروں میں ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، اس طرح آزمائش آئے گی۔ میں اس وقت جو کہنے جا رہا ہوں، آپ کو کہنے کا جو اس وقت ہے، کیونکہ تو بہت سارے فتنے دنیا میں پھیل رہے ہیں، لیکن ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک چھوٹا سا پرزہ فون کا، یہ ساری دنیا اپنے اوپر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی چیزیں آدمی اپنے گھر بیٹھے ہوئے جس وقت دنیا میں گھومنا چاہتا ہے، دنیا میں جس کسی کا وہ سپیچ یا کسی کا بیان یا کسی کی بات سننا چاہتا ہے، یا جس کسی کی تصویر یا کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ فوراً دیکھ سکتا ہے، یا تو اس میں سٹور کیا ہوگا یا لائف دیکھ سکتا ہے۔ بالکل۔ اب اس میں بھی کیا کیا ہوتا ہے سب کے سامنے ہے، کہ کیا فحاشی، کیا عریانی، کیا کیا گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ میں اس وقت خاص جو کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اسپیکرز دنیا میں ہیں جو دین کے نام پر سپیچز دیتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، دین کو اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ آج تک ہم ایک مسئلہ سمجھائے جا رہے ہیں، آج تک ہمارا عمل اس پر ہو رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کا عمل، اس میننگ کا عمل ہم کرتے جا رہے ہیں، لیکن اب آپ کے پاس نئے نئے اسکالرز
جس نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہوگا، جو صرف مطالعہ کر کے اپنی سمجھ کے اعتبار سے جو کچھ کہتا ہوگا وہ ہمارے بچے بھی سنتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، اور ہم لوگ رات دن سنتے رہتے ہیں اس کو، تو حق مشتبہ ہو جاتا ہے۔ حق کیا ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حق و باطل کے درمیان اشتباہ ہو جائے تو یہ فتنے کا دور ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس لیے خصوصاً میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں آج کی مجلس میں کہ آپ کوئی دینی پروگرام سنیں یا دینی پروگرام کے نام سے کچھ دیکھیں تو اس کو بہت ہی کیئرفل رہ کر سنیں اور دیکھیں۔ ایک تو گمراہ فرقے کے بھی بہت سے اسکالرز ہیں اور ان کے بھی پروگرام آتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کیا بڑوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بولنے والا کون سی جماعت سے اور کون سے فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ شیعہ ہے یا قادیانی ہے یا فلاں ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا، فقہی مسائل میں بھی لوگوں کو الجھاتے ہیں، فقہی مسائل میں بھی لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ آج تک ہم عمل کرتے چلے آئے ہیں، اب کچھ لوگ ایسے نئے نئے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں، سوال کچھ کرتا ہے، جواب کچھ دیتا ہے، اس کے اندر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں عمل کس پر کروں، میں کس پر عمل کروں۔ اس لیے بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب نہ سنیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ کو کسی کے تقوی، دیانتداری، امانتداری، اس کی فقہی بصیرت، اس پر جس پر یقین ہو اس ایک کے پیچھے چلتے رہو، اس ایک کے پیچھے چلتے رہو، اس کو اختیار کرتے رہو، اس کو اختیار کرو، اس کی سنو بھی مت۔ اس لیے کہ علم سننے سے ضرور علم آتا ہے، لیکن علم تو ایسا ہے اور اتنا ہے کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، علم پورا نہیں ہوتا، تو عمل پر آئے گا کب آدمی؟ علم کافی نہیں ہے، اللہ کے یہاں علم کا سوال نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں سوال ہوتا ہے عمل کا، کہ عمل کیا کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، تو سارے اعمال گنائے ہیں کہ میرے خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ یہ اعمال کرتے ہیں، پوری ایک فہرست ہے۔ تو میرے وہ بھائی جن کی عمر 50 سے بھی زائد ہو گئی ہے، 60-70 پر پہنچ گئے ہیں، اب میری ان سے خاص درخواست یہ ہے کہ آپ اس واٹس ایپ ہو یا دوسری کوئی اس کے اوپر ترکیب ہو فون پر، ان سب میں مختلف کو سننا چھوڑ دے۔ یہ علم آپ کو کنفیوژن میں ڈال دے گا۔ عمل کی اب زندگی ہم میں رہی نہیں ہے۔ جو 50, 60, 55, 65 تک ہو گئے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اب ان ساروں کو سننے کی بجائے عمل کی طرف آئے، عمل کی طرف آئے۔ آپ ان کو سننے میں زندگی ختم کر دیں گے اور عمل کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اول تو یہ ہے کہ جو فرق باطلہ ہے ان کو تو سنو ہی مت، اور جو فرق صحیحہ ہے اس میں بھی اگر کوئی آپ کو فقہی اختلاف میں ڈال کر یہ مسئلہ بیان کرے، یہ مسئلہ بیان کرے، بالکل چھوڑ دو اس کو۔ ایک مسلک کو اختیار کر کے اب اپنی زندگی کے اعمال پر آ جاؤ، ورنہ آپ عمل سے کورے رہ جائیں گے اور اسی میں آپ گوتے کھاتے رہیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک مسلک اختیار کر لیا ہے، اسی کے پیچھے اپنے آپ کو رکھو اور یہ یقین رکھو کہ میں اس پر عمل کر کے اللہ کے خوشی حاصل کروں گا اور جنت انشاءاللہ حاصل کروں گا، جنت کا داخلہ ہو جائے گا۔ ورنہ بہت سارے گمراہ فرقوں کے بیانات آتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو علماء حق ہے، جو علماء حق ہے ان کی تفسیریں آپ خود پڑھو،
احادیث کی جو شروحات ہے جو علماء حق نے کی ہے وہ ضرور پڑھو. فقہی اختلافات میں آپ بالکل نہ جائیں، ورنہ آپ اپنے آپ کو بیکار کر دو گے کہ اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے. جو پند و نصیحت ہے، جو نصیحت کی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو اعمال پر ڈالنے کی چیزیں علماء حق نے جو بیان کی ہے اس کو ضرور پڑھو، اس کا ضرور مطالعہ کرو، اس کا ضرور سنو. اگر آپ نہ جانتے ہو تو الحمدللہ آپ کی اس بستی میں، آپ کے لوکیشن میں علماء ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرو، ان سے پوچھو کہ ہمیں کس کو پڑھنا چاہیے، کس کو سننا چاہیے، کس کو نہیں پڑھنا چاہیے، کس کو نہیں سننا چاہیے. اس لیے کہ ایسے ایسے سوالات، ایسے ایسے فون آتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو یہ فلاں کے بیان میں سنا تھا، جب پتہ چلتا ہے تو کہا کہ یہ فلاں شیعہ عالم نے بیان کیا تھا. ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے گھر میں بچے کیا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کن کے بیانات سن رہے ہیں. اس لیے جو حضرات کی عمر میں نے کہا کہ اتنی ہو گئی ہے، ان کا تو جستجو کا زمانہ اب ختم ہو گیا، اب ان کا اعمال کا زمانہ آیا ہے، اب ان کا اعمال کا زمانہ آیا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر جو آخری سورت اتری، اس میں یہی آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ کا مشن پورا ہو گیا، فتح حاصل ہو گئی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، آپ کی عمر یہ ہو گئی ہے، لہذا آپ اپنے رب کی طرف مڑ جائیے، اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اسی میں لگ جائیے، اعمال میں لگ جائیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نماز میں، سجدے میں، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی اکثر یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ 3 حکم دیا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اپنے گناہوں کا استغفار کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو میری آپ حضرات سے مخلصانہ رائے ہے کہ ان سارے اس کو چھوڑو اور عملی زندگی پر آ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.